اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع روزہ، تو مبطلات روزہ کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مبطلات روزہ میں سے تیسری مبطل استمناء کے احکام۔ استمناء کہتے ہیں کہ انسان جمع کے علاوہ کسی اور طریقے سے منی خارج کرے، یعنی جس کو خود لذتی بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ سے کوئی اس طرح کام کرے کہ جس سے منی خارج ہو تو اسے استمناء کہا جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان استمناء کرے، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا دن کی حالت میں احتلام ہو؟ دیکھیے، احتلام اور استمناء میں فرق ہے۔ احتلام انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں انسان ایسا خواب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے، منی خارج ہوتا ہے۔ لیکن استمناء انسان اپنے ارادے اور اختیار سے ایسا عمل بجا لاتا ہے اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ سے، جس سے منی خارج ہوتا ہے۔ تو استمناء سے روزہ باطل ہوتا ہے، احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہو یا یہ معلوم ہو کہ اگر میں سو جاؤں تو احتلام ہو جاؤں گا، پھر بھی اسے نہ سونا واجب نہیں ہے، سو سکتا ہے، کیونکہ احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر دن میں احتلام ہو جائے تو بندہ دن میں جو ہے وہ غسل کرے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر انسان نیند کی حالت میں احتلام ہوتے ہوتے جاگ جائے، یعنی منی خارج ہو رہا تھا، اس وقت جاگ جائے، تو منی کو روکنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نکل رہا ہو، منی نکل رہا ہو، روکے تو کوئی بیماری کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ اور احتلام ہونے کے بعد پیشاب کرنا بھی جائز ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر پیشاب کروں تو جو نالی میں منی کے ذرات رہ گئے ہیں وہ باہر نکلیں گے، تب بھی پیشاب کرنا احتلام کے بعد جائز ہے۔ اگر کوئی منی خارج کرنے کی نیت سے استمناء کرے اور اس جانب بھی متوجہ تھا کہ استمناء سے روزہ باطل ہوتا ہے اور منی خارج نہ ہو، تو اس کا روزہ پھر بھی باطل ہے۔ کیونکہ اس نے منی نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ باطل کرنے کی نیت سے اس نے یہ کام کیا تھا۔ ناظرین، اس موضوع کے مطابق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔